بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تو آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں بہت ہی گریٹ پرسنالٹی ہیں، کامران رؤف صاحب۔ آج ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کی آگے کیا ہے، وہ آگے 10 سال بعد پاکستان میں کیا تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم ان سے سوال کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں احمد؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر آپ سنیں کیسے؟ جی آپ کا آواز جی وائس آپ کا نہیں آ رہا۔ سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک؟ میں ٹھیک ہوں جی اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی میں ٹھیک۔ سر آپ ہمارے دیکھنے والے کو سب سے پہلے اپنا ایک انٹروڈکشن کروا دیں تاکہ ہم پھر جو ہے آگے شو کا اسٹارٹ کریں، ہاں آپ سے سوال کریں گے، جی تو آپ اپنا میرا نام انٹروڈکشن کامران کروا دیں پہلے۔ قریشی ہے اور آپ کو پتا ہوگا، اور فائنینشیل جی پروفیشنل فائنینشیل مینجمنٹ پروفیشنل ہوں اور اسکول ڈیولپر بھی ہوں اور ٹرینر بھی ہوں۔ آپ میرے فیس بک اور یوٹیوب سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں ایکچولی جو اس وقت کام کر رہا ہوں یوتھ امپاورمنٹ پہ اور اس کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ، کیونکہ ہمارے پاس یوتھ جو ہے بہت ایجوکیٹڈ ہے اور بہت ٹیلنٹڈ ہے، لیکن ان کو گائیڈ لائن نہیں ہے، تو اس کی میں ٹریننگ کراتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں، اور یہ بھی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جس پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سکھاؤں۔ جی سر بہت شکریہ۔ سر آپ نے جو آپ نے اسٹڈی اسٹارٹ کی میٹرک سے پہلے اور میٹرک کے بعد، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ جی ووکیشن میں ڈگری اسکول وغیرہ۔ سے حیدرآباد میں پڑھا، اس میں کالج بھی ادھر ہی پڑھا، اور سندھ یونیورسٹی سے پھر میں نے ایم کام کیا کنٹینیوس ریگولر وے میں۔ تو شروع سے ہی تھوڑا ریسرچ بیس تھا، تھوڑی چیزوں کو تحقیق سے کام کرنے سے دیکھتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ یہ کام بھی میں کروں۔ پھر اسکولس میں جاب مل گئی، اس کے بعد بینک میں ملی، اور اس کے بعد این جی اوز میں کام کر رہا ہوں۔ این جی اوز میں یہ ہوا کہ بہت سارے ریسرچ بیسڈ پروجیکٹس میں کام کیا اور بہت ہی زیادہ انفارمیشن ملی کمیونٹی وائز، لوکیشن وائز، اور کئی ایریاز میں کتنا کیا کیا کام ہو رہا ہے، کیسا ہے، تو پھر اس طرح بہت فائدہ ہوا اور لوگوں کی ہیلپ اسٹل بھی کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ جی جی سر بہت شکریہ۔ آپ سر بزنس لوگوں کو کرواتے ہیں؟ جی بزنس دیکھیں، ایسے تو ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں، لیکن کاروبار سٹارٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کس طرح کیا جائے، تو ان کی ہم بزنس پلاننگ کرتے ہیں، ٹیکنیک کرتے ہیں، ان کی گرومنگ کرتے ہیں، ان کو آئیڈیاز دیتے ہیں، اور ان کی جو ایکچولی جو کام کر رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر وہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں نسل در نسل، یا کوئی ایسا دکان چلا رہے ہیں، تو اس میں ہم جدید ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، نیٹ، انٹرنیٹ، آن لائن ایپس یوز کر کے ان کے بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں تاکہ ان کا بزنس اور اچھی طریقے سے چلے، کریٹو آئیڈیاز دیتے ہیں۔ جی جی سر بہت شکریہ۔ سر آپ نے یہ اسٹارٹ کس طرح سے کیا؟ آپ نے کس کو دے کر کیا؟ آپ کو کس نے ہیلپ کی، یا پھر آپ کس کو دے کر اس طرف آئے، یا پھر آپ کو اپنا دین تھا اس طرف آنے کا بچپن؟ نہیں، یہ میرا آئیڈیا ہے، مائی بزنس سولوشن میرے آئیڈیا ہے، اس کا نام ہی میں نے ایسے لکھا مائی بزنس سولوشن، میرے بزنس کا آئیڈیا جو میں نکالتا ہوں، مطلب دس از اے پوائنٹ۔ جب میں نے بہت سارے جابس کی، اور ہر جابس کے بعد جب کام ختم ہو جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ بس تھینک یو آپ کا، تو میں نے کہا جاب تو مسئلہ نہیں ہے لینا، اور اس کا کام بھی کرنا مسئلہ، لیکن مسئلہ ہو ایسا کوئی سسٹینیبل، ایسا کوئی پائیدار کام کیا جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور اپنا بھی فائدہ ہو۔ تو 2010 میں نے مائی بزنس سولوشن کھولا اور لوگوں کو ایک ایسا آئیڈیا جو میرا آئیڈیا ہے اس پہ کام، مطلب بزنس اسٹارٹ کروایا۔ اس میں اسکولس آ گئے اور کئی چھوٹے چھوٹے شاپس آ گئے، اس طرح کیا۔ تو جاب جو ہے وہ لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، لیکن مسئلہ ہے کہ لوگوں کو کام نکل جاتا ہے تو کہتے ہیں اچھا اللہ حافظ۔ تو میں نے اس لیے یہ مائی بزنس سولوشن کھولا تاکہ میرا کام چلتا رہے، جس کو جاب دینی ہے، جس کو کام لینا ہے مجھ سے لے، لیکن میں اپنا کام کرتا رہوں۔ دس از اے پوائنٹ، میں 2 آپشن پہ کام کرتا ہوں۔ جی جی سر بہت شکریہ۔ سر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی ہے جس کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، اور وہ کیسے بزنس اسٹارٹ کر سکتا ہے زیرو سے، اگر وہ اسٹارٹ کرنا چاہے؟ جی
دیکھیں اگر اس کے بعد اسکل ہے, نالج ہے, تو گرانٹ کی صورت میں بھی اس کو بزنس اسٹارٹ کرا سکتے ہیں. گرانٹ مینس کے جو امداد ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے این جی اوز کو ملتی ہے, یہ بھی آپشنس ہیں, پروگرامس ہیں. اس کے علاوہ وہ آن لائن بھی ایسا کام کر سکتا ہے یہ, لیکن تھوڑی بہت تو انویسٹمنٹ اس لیے بھی درکار ہے, 15-20 ہزار تو اس کے پاس ہوں گے, تو تاکہ وہ بزنس کو لیگلائز کر سکے اور ایک اسٹیٹس کی طرح کر سکے. جیسے فار ایگزامپل اس نے لوگو بنایا, بروشر بنائے اور اپنی مارکیٹنگ کرے, وہ تو پھر درکار ہوگا. اب 0 روپیز پہ تو بالکل ہی پاسبل نہیں ہے, لیکن 20-25 ہزار پہ بھی کوئی اچھا کاروبار کر سکتا ہے. جی 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 سر, بہت شکریہ سر. کیسے اسٹارٹ کر سکتا ہے, اس کے لیے آپ کوئی بتائیں گے؟ تو فار اگر ایگزامپل دیکھیں, اگر ایک جی 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 ٹھیک ہے, اب میں بتاتا ہوں, اگر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو ایگزامپل بتاؤں, آپ کو ایگزامپل چاہیے نا, تو دیکھیں ایک فیمیل ہے, وہ کپڑے سی سکتی ہے, کھانا بنا سکتی ہے. اگر وہ کھانا بنانے کے ٹائم میں فار ایگزامپل کوئی دوپہر کا شام کو فیس بک پہ صرف ایڈ لگا دے کہ یہ کھانا میں سیل کر رہی ہوں, تو لوگ پڑوس میں جو بھی ہے یا ایسے آفیسز میں, تو وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس طرح وہ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے بھی, تو اس میں تو کوئی انویسٹمنٹ ہوئی نہیں. فار ایگزامپل دوپہر کا کھانا تو ویسے بنتا ہے, رات کا کھانا تو ویسے بنتا ہے, لیکن اگر 10 لوگ ان سے رابطہ کر کے یہ بولیں گے مجھے کھانا چاہیے, تو اس کی صرف مقدار بڑھا دیں, تو اس طرح بھی وہ کاروبار کر سکتے ہیں. تو کاروبار کرنے کا یہ تو ہے ہی نہیں کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, آئیڈیا آپ کے پاس ہو, دس از دا پوائنٹ. پیسوں کی بات بعد میں آتی ہے, پہلے آئیڈیا تو لیں. تو یہ بھی بغیر انویسٹمنٹ, میں نے آپ کو بتا دیا انویسٹمنٹ کیا خیال ہے. جی 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 سر, بہت شکریہ. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک آدمی پہلے آپ نے بتایا کہ وہ ہے جو فیس بک پر بھی کر سکتا ہے, اگر ایک پریکٹیکل کو کام کرنا چاہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے زیرو انویسٹمنٹ؟ پریکٹیکل دیکھو, پریکٹیکل میں یہ ہے کہ اس کے بعد کئی ٹیکسز لگیں گے, کوئی شاپ چاہیے ہوگا, یہ ہوگا, obviously اس میں کچھ تو اس کو پیسے چاہیے ہوں گے. دوسرا اس کے بعد آئیڈیا بہت اچھا ہونا چاہیے. دیکھیں ہر کوئی تو شاپ چلا رہا ہے, ہر کوئی تو دکان چلا رہا ہے, لیکن اس کے بعد اچھا آئیڈیا ہوگا تو اس کا بزنس تیزی سے رن کرے گا. ہم نیو آئیڈیاز بھی کام اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ جو بھی دکان کھول رہا ہے فزیکلی, تو اس کا تیز رن کرے. تو یہ ہے بیسک, یہ ہے. باقی دوسرے دکان تو چلا رہے ہیں, تو اس کی پھر اسی کی ہوگی جو دوسرے دکان والے کھول چکے ہیں. جی جی سر, جو بزنس کی تو بہت ساری اقسام ہیں, تو جی جی تو جو آپ بزنس کرواتے ہیں یا پھر آپ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ بزنس کریں, وہ آپ ہمیں بتا دیں, آپ کتنے قسم کے بزنس کرواتے ہیں؟ جی جی ہم جی آن لائن, دیکھیں جو پہلے سے بزنس کر رہے ہیں ہم ان کو آن لائن لینے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو چھوٹے کاروبار ہیں ہم کو کہتے ہیں کہ بھائی آئی ٹی ٹیکنالوجی کئی چیزیں ہیں, یہ بھی یوز کرو, یہ بھی دنیا کا ایک حصہ ہے, زندگی کا حصہ ہے, اور آپ اس سے بھی ترقی لے سکتے ہیں. جو چلتے ہوئے آلریڈی کاروبار ہیں ان کو ہم آن لائن کر رہے ہیں, اور جو نیو کھول رہے ہیں ان کو بھی کوشش کریں کہ اپنے دکان پہ آن لائن سسٹم بھی رکھیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو. کیونکہ جتنی سروسز اچھی ہوں گی, جتنی پیمنٹس اور ریسیپٹ جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہوگی, آن لائن ہوگی, تو دکان والا جو بھی آپ کا کسٹمر ہے وہ بہت خوش ہوگا. تو کسٹمر اینڈ آنرشپ ریلیشن جو ہے بہت اچھا ہوگا, کیونکہ اس کی جو طریقہ کار ہے پیمنٹ کی یا کام کرنے کا وہ اچھا ہوگا. صرف کام نہیں کرنا, اچھی سروس دینی ہے, اس سے کاروبار چلتا ہے. جی 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 سر, بہت شکریہ سر. آپ نے بتایا کہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے, اور آپ بغیر انویسٹمنٹ کے کیسے کاروبار شروع کر سکتے ہیں, انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ کیسے جو ہے آن لائن کاروبار شروع کر سکتے ہیں. تو سر, کسٹمر سے ڈیل کیسے کریں, اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا ڈیٹیل سے بتا ہاں, دیجیے. یہ اچھا سوال پوچھا نا. دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, آن لائن پاکستان میں بہت نیگیٹو چل رہا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے جی ہیں, کوئی چیز سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں, ہم سیل کرنے کے بعد کسٹمر کو بھی فون کریں کہ بھائی آپ کے پاس پارسل مل گیا, آپ اس سے سیٹسفائی ہیں, 1 ویک کے بعد آپ پھر فون کریں, کوئی اور آرڈر تو نہیں چاہیے. اس سے کسٹمر یہ ہوگا کہ یار کتنا اچھا بندہ ہے, ہم مجھے بار بار فون کر رہا ہے اور مجھے گائیڈ لائن بھی دے رہا ہے. تو یہ ہے, ہم کسٹمر کو چیز دینے کے بعد اس سے کہتے ہیں جان چھوٹی. اور یہ تو اس سے بھی آن لائن جو سسٹم ہے ہمارے پاس جو پاکستان میں, وہ بہت نیگیٹو چلا جاتا ہے. اگر ہم کسٹمر کو اپنا بھائی سمجھ کے ہی سیل کریں تو پھر کسٹمر سیٹسفائی ہوگا, اور کسٹمر آپ کو کبھی بھی دکھ نہیں دے گا, اور آپ بھی بہت اچھا بزنس کر سکتے ہیں. جی 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 سر, بہت شکریہ. سر, اگر کوئی آدمی بزنس اسٹارٹ کرتا ہے, اس کا مطلب کہ کام زیادہ چل جاتا ہے, وہ اپنے ملازمین ساتھ رکھتا ہے, ملازم رکھتا ہے, تو وہ ملازمین سے جو ہے ڈیل کیسے کرے؟
اب دیکھیں جب کاروبار بڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر ملازمین کو بھی رکھنا ہوتا ہے. ابھی بڑھ رہا ہے تو اس کی اچھی طرح چھان بین کر کے اور اس کو اس کام کا شوق کو وہ رکھے. ہم کیا کرتے ہیں جس کو لے کے آتے ہیں پکڑ دھکڑ کر کے رکھ دیتے ہیں اور وہ بعد میں کچھ صحیح کام نہیں کرتا یا اپنے سامان میں وہ کوتاہی کرتا ہے, نکماپن کرتا ہے. تو ہم اسی کو کام پہ رکھیں جس کو اس کام کا شوق ہو, شوق میں وہ کرے گا, ادروائز نہیں کرتا. ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ چلو یہ 2,000 کم لے رہا ہے, 3,000 کم لے رہا ہے, اس کو ایز اے سیل مین رکھ دو, ایز اے ہیلپر رکھ دو یا اسٹور روم. یہ نہیں ہوتا, اس کام کا اس کو شوق ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں دیکھتے. جی جی سر اس میں سر بہت شکریہ. سر میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر جو بزنس میں ٹائم کو کیسے مینیج کیا جائے؟ ہاں ٹائم آ جائے. ٹائم کو مینجمنٹ یہ ہے کہ بس اگر جو صبح کو جلدی اٹھتا ہے تو وہ ٹائم مینیج کر لے گا, اور جو دیر سے اٹھتے ہیں تو ٹائم مینیج نہیں کر پاتے. اس میں ایک برکت والی چیز ہے اور اس میں تھوڑا اسلامک وے ہے. لوگ 12 بجے 1 بجے شاپ تو برکت ہی نہیں آتی, تو پھر وہ اسی کو ٹائم مینجمنٹ کر لیں. تو برکت ہی ایکچولی ورڈ ہی برکت اس کا نام ہے جس میں آپ اس کو مینجمنٹ کریں. ہم کام بہت کم کرتے ہیں اور کہتے ہیں زیادہ مل جائے, تو یہی چیز ہے. اگر ہم صبح سویرے اٹھ کے تھوڑا کام ہی کر لیں نا, بے شک گھر بھی کر لیں, تو برکت آنا شروع ہو جائے گی. تو برکت اسی کو کہتے ہیں, ٹائم مینجمنٹ کو. جی سر بہت شکریہ. آپ نے ہمیں کاروبار کے متعلق کافی سارا بتایا, گائیڈ تھینک یو. کیا کہ کیسے ہم بغیر انویسٹمنٹ کے جو ہے اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں, اور اگر 20-25 ہزار سے کوئی اگر سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ نے وہ بتایا. سر اس کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ اس کے علاوہ اسکولس پہ کام کرتے ہیں. بیسک میرا اسکولس ہے, یہ تو ابھی ایک سیگمنٹ ہے. اسکولس بناتا ہوں, لوگوں کو ہیلپ کرتا ہوں. جو بڑے بڑے انویسٹر ہوتے ہیں کئی جگہوں پہ کاروبار پہ لگاتے ہیں, لاس ہو جاتا ہے, تو میں کہتا ہوں اسکول پہ, کیونکہ اسکول کے کاروبار میں کوئی لاس نہیں ہے, یہ گارنٹیڈ ہے. اور یہ ہماری طرف سے مائی بزنس سولوشن گارنٹی ہوتی ہے. بس شرط ہے کہ وہ اسٹیپس وہ یوز کریں اور ہوپ فلی وہ اسکول چل جاتا ہے. کیونکہ اسکول اور عام بزنس میں یہ ہے, اسکول یا ہاسپٹل یہ دونوں سوشل بزنس ہیں, مینس کسی ادر لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, جبکہ دوسری چیزیں لیپ ٹاپ ہو گیا, موبائل, پرنٹر یا جو یہ چیزیں, یہ پرسنل بزنس ہے, تو اس میں اتنی برکت نہیں پڑتی. اور وہ جو ہے سوشل بزنس ہے تو اس میں زیادہ برکت پڑتی ہے, اور اس لیے وہ نقصان کم ہوتا ہے اس میں, بلکہ نقصان ہوتا ہی نہیں ہے. جی 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 سر بہت شکریہ. سر اگر کوئی آدمی ہمارے دیکھنے والے میں سے, یا پھر کوئی اگر بعد میں ہماری ویڈیو دیکھے گا, تو سر اس میں سے اگر کوئی آدمی اسکول جو بنانا چاہے, اپنا سٹارٹ کرنا چاہے, تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے اس کو, کہ وہ کیسے سٹارٹ کرے؟ اسکول تو کھول سکتا ہے, کیونکہ اسکول 200 سے زیادہ میں کھول چکا ہوں, تو اسکول کا بالکل گارنٹیڈ کے ساتھ کام ہوتا ہے. دوسرے بزنس تو کئی ہو جاتے ہیں, ہڑتال ہو گئی, ہنگامہ ہو گیا ہوتا ہے, لیکن اسکول کا بزنس بالکل گارنٹیڈ ہے. اسکول میں یہ ہے کہ وہ صرف مجھے لوکیشن بتائے گا اور اپنی انویسٹمنٹ بتائے گا, جس بھی ایریا میں وہ اسکول کھول رہا ہے. پھر ہم اس کو ایک پلان بنا کے دیں گے, فیزیبلٹی پلان اور بزنس پلان, کہ آپ کا اسکول جس ایریا میں آپ نے بولا تھا وہ ہم اس طرح کھولیں گے اور اس طرح اس کی ترقی ہوگی. جیسے ایک درخت لگاتے ہیں, ایک باغات لگاتے ہیں, تو ہم اس کو بتا دیں گے یہ باغ لگے گا, پھر اس میں آم نکلیں گے اور آم کس طرح سیل ہوں گے. اس طرح ہم اس کی ساری فیزیبلٹی بنا کے دیتے ہیں, اور پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے انویسٹمنٹ جو بھی ایک پیٹرن ہوتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے وہ اسکول چلتا ہے. جی جی رورل ایریا میں بھی کھلا ہے, شہروں میں بھی کھلا ہے, ایسی جگہ کھلا ہے جگہ لوگوں نے بولا کہ یہاں تو اسکول ناممکن ہے, ہم نے کھول کے دکھایا. جی جی سر آپ نے جب اسکول جو ہے آپ نے کھولے اسٹارٹ کیے, جب آپ نے جی مطلب جی پہلا یا دوسرا تیسرا, اس میں آپ کو مشکلات کون کون سی آئی؟ ظاہری بات ہے اسٹارٹنگ میں ہوتی ہے لوگوں کو. فرسٹ میں تو آبویسلی مشکلات ہوگی, کیونکہ پہلے ہم پڑھاتے تھے اور پریکٹیکلی کام ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو پریکٹیکلی ہم جب کہا تو لوکل دادا ہمیں وہ کرنے لگے کہ بھئی اسکول کھلا ہے, ہمیں کیا ملے گا, ہمیں کیا فائدہ ہے. تو لوکل سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جو فرسٹ میں نے اسکول کھولا تو اس پہ پتہ پڑا کہ لوکل ایریاز کی بہت زیادہ نالج ہوتی ہے, ہم اس کو نگلیکٹ نہ کریں. ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم اگر یہاں سے لاہور میں کھول رہے ہیں تو لوگ ادھر کے ایریا لوگوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. جو لوگ لوکل ایریا کی سپورٹ نہیں لیتے یا ان سے زیادہ انفارمیشن نہیں لیتے, تو وہ اسکول بیٹھنے کے مطلب لاس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو لوکل سپورٹ بہت ضروری ہے. دوسرا یہ کہ ایریا ٹو ایریا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں
कैसी पढ़ाई है, क्या है, दूसरे स्कूल जो कॉम्पिटिटर हैं मतलब ऑलरेडी जो खुले हुए हैं उनको देखना चाहिए. इसी तरह है बस. फर्स्ट तो हमें ये पता पड़ा, फिर उसके बाद तो हमें आइडिया हो गया तो फिर खोलते गए. जी जी. सर बहुत शुक्रिया. सर अगर किसी ने स्कूल खोलना हो, स्टार्ट करना हो, तो उसके लिए आपको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या फिर कोई भी आदमी जो है वो स्कूल खोल सकता है? स्कूल तो कोई खोल सकता है. अभी तो सीजन भी है तो आप स्कूल इस वक्त खोल सकते हैं, क्योंकि सीजन में स्कूल खुलता है, मार्च अप्रैल मई में खुलता है. और क्योंकि सीजन सेशन खत्म होता है तो स्कूल खोल सकते हैं. और स्कूल कोई भी खोल सकता है, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है. एक शॉप खोलने से आपका सिर्फ बेटा काम कर सकता है, लेकिन स्कूल आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी वाइफ चला सकती है, क्योंकि एक फैमिली बिजनेस है. क्योंकि वो अच्छी तरह खोल सकते हैं, लेकिन शॉप पे बैठना तो किसी फीमेल के लिए पॉसिबल नहीं है. तो इट्स अ फैमिली बिजनेस, देयर इज नो एनी लॉस, और दैट्स वेरी गुड. और टाइमिंग भी वो कम होती है. आपको पता है दूसरे बिजनेस में आपके पास बहुत ज्यादा टाइमिंग देनी पड़ती है. इसमें तो आपको सिर्फ 8 से 1 बजे, अगर आप और शौक से काम करें तो शाम के टाइम भी कुछ और खोल सकते हैं, कोचिंग सेंटर कुछ भी, तो इसको तो रन कर जाता है. जी जी. सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि स्पोर्ट मतलब कि कोई अगर अगर कोई स्कूल खोलता है तो उसको स्पोर्ट मतलब किसी की M&A की या फिर कोई हुकूमत की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अच्छा, या फिर वो वो प्राइवेट एनजीओ होता है उसके? जी जो स्कूल इन्वेस्टमेंट से खुले वो एनजीओ के थ्रू खुलते हैं. वो आपको एनजीओ रजिस्टर करानी पड़ती है और फिर वो स्कूल खोलते हैं. बिल्कुल उसकी सपोर्ट भी खुल सकते हैं. जी जी. वो चैरिटी बेस्ड स्कूल कहलाते हैं, मीन्स खैराती इदारे या फ्री फी सबिलिल्लाह इसको कहते हैं. और जो प्रॉफिट वाले हैं या मुनाफे वाले वो अलग स्कूल है, और जो अपना खोलेंगे तो वो तो ओनर वाले स्कूल है. जी जी बिल्कुल. वो एनजीओ रजिस्टर आपको करानी पड़ेगी, फिर वो आपका स्कूल को सपोर्ट करेंगे. जी जी. जी सर. सर जब आपने स्कूल बनाने के बारे में सोचा, तो जब आपने स्टार्ट किया तो मतलब कि स्कूल बनाने में आप स्कूल बनाने से पहले आपने क्या किया? आप बता रहे हैं कि मैं टीचर था, तो जी जी. उस दौरान आपने जो आपने किन से सुना, या फिर आपने किन को देखकर ये स्कूल बनाने का सोचा? देखिए, जब एक छोटे से स्कूल में था, फिर आगे बढ़ता गया, बैंक्स में काम किया, लेकिन हर जगह यही हो रहा था कि हर किसी को अपने ही पड़ी हुई थी, हर किसी को अपना ही काम सूझ रहा था. मैंने कहा मैं ऐसा काम करूं जो किसी को हेल्प करे, या ऐसा काम करूं जिससे खुद किसी को खुद ही हेल्प हो जाए. तो मैंने बहुत सारा बिजनेस सोचे, लेकिन स्कूल और हॉस्पिटल जो थे वो ऐसे बिजनेस थे जिसमें किसी और को हेल्प होती है. जी आप समझ सकते हैं ना, कि अगर देखिए आपने मुझे मोबाइल बेचा, मैंने आपको मोबाइल खरीद दिया, ठीक है ना, एक चीज है. तो इसमें किसी को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ आप और मुझे फायदा हुआ. लेकिन जी स्कूल और हॉस्पिटल में ये हुआ कि अगर बच्चा वो आज से पढ़ के अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ के कोई ऑफिसर बन जाए, तो ये हमारी उसकी हेल्प हो गई ना. या किसी जी मरीज को हम ठीक कर दें और वो किसी दूर दराज एरिया में हो, और अगर वहां पे हॉस्पिटल बना दें और वो वहां पे इलाज कर दे, तो कराची लाहौर इस्लामाबाद जाने से बच जाए, तो ये उसकी हेल्प है. तो इस टाइप की मैं बिजनेस सोच रहा था. ज्यादा मेरे एजुकेशन सेक्टर से, हमारे बड़े भी एजुकेशन से थे, तो ज्यादा मुझे एजुकेशन का शौक था, क्योंकि हॉस्पिटल या डॉक्टर का हमारे मतलब हमारे घर में इतना नहीं है लोग. तो इसलिए मैंने फिर स्कूल खोलना शुरू किया. और जब मैंने खोला और मुझे जो हकीकत भी नजर आई, जो मैंने सोचा था, तो फिर मेरा प्रैक्टिकली यकीन हो गया कि ये काम वाकई अच्छा है, और जो मैंने सोचा था वो हो रहा है, तो बस फिर खोलते गए. जी जी. जी सर बहुत शुक्रिया. सर अगर कोई जब बच्चा पहले दिन स्कूल में जाता है, या फिर उसके बाद वो प्रेप में या 1 2 या अगर जब जाता है, तो उसको आप कैसे मतलब कि उसके साथ बर्ताव मतलब कि करना चाहिए? हम कोशिश एक पूरी अच्छा जो करते हैं टीचर कि होता है. जी बच्चों को हम कोशिश यही करते हैं कि अच्छी तरबियत दें, क्योंकि स्कूल सिर्फ खोलना नहीं होता, फिर तरबियत भी होती है. और जब वो इंटर या ग्रेजुएट कर ले तो हम फिर यूथ की उसकी ट्रेनिंग कराते हैं. जैसे मैं कराता हूँ कि भाई आप पढ़ गए हो, वेरी गुड, आप ग्रेजुएट हो गए हो, अब आपको क्या काम दे सकते हैं, या आप क्या काम जिंदगी में कर सकते हो. हम सिर्फ पढ़ाने की बात नहीं करते, हम बच्चे को बिल्कुल एंड तक लेके जाने की कोशिश करते हैं, और उसकी जो मतलब जिंदगी समझ जाए, कोई ऐसा काम उसको मिल जाए, या ऐसी कोई बिजनेस मिल जाए, या ऐसी जॉब मिल जाए, हम उसकी पूरी करते हैं. सिर्फ पढ़ाने पे नहीं करते, बल्कि उसको तहजीब तमीज और आगे जॉब का भी सोचते हैं. जी जी. जी सर बहुत शुक्रिया. सर एक अच्छा तालिब इल्म कैसे बन सकता है? एक एक तो अच्छा तालिब इल्म माहौल का बनने के बड़ा लिए फर्क क्या चीज़ें है. ज़रूरी होती हैं? एक तो बड़ा माहौल का फर्क है. बहुत खतरनाक किस्म का माहौल है. एक तो मीडिया हमने ये किया है.
اگر اس وہ ماحول سے نہیں کیا تو وہ خود ہی تیزی والا ہو جائے گا, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ایسے ماحول میں ہو رہا ہے تو والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹھیک کرے, مطلب اس کو پیار سے سمجھائے. اگر وہ اس ایسے ماحول میں نہیں ہے تو وہ کبھی بھی بدتمیز نہیں ہوگا, وہ کبھی بھی غلط کام نہیں پڑے گا. تو ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے, اور والدین اور اساتذہ بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ماحول کو اچھا کریں. خود کہیں کہ سگریٹ نہ پئیں اور باہر جا کے سگریٹ پی رہے ہیں, خود کہیں کہ یہ بڑا ہوتا ہے, بچے بہت نوٹ کرتے ہیں لیکن اساتذہ اس چیز کو نہیں کرتے. اساتذہ خود تو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن باہر جا کے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اگر اچھا اساتذہ ہوگا جو بات بولے گا بچوں کو وہ خود بھی نہیں کرے گا تو وہ اچھا اساتذہ ہے. اس طرح والدین پہ بھی وہی فرض ہے کہ جو وہ بات کریں وہ اس پہ قائم رہیں تاکہ بچے وہ سیکھیں. باقی اگر ان کو جھوٹا خطاب سنا دیں, جھوٹا بیان بتا دیں یا جھوٹا لیکچر دے دیں تو اس سے بچہ نیگیٹو سوچے گا, اور بچہ آج کل بہت ہوشیار ہے, وہ سمجھ جائے گا کہ یہ مجھ سے ایسے ہی کر رہے ہیں. تو بچوں کو بہت اچھی چیزوں کی طرف راغب کرنا چاہیے. نیٹ کے تھرو پازیٹیو اچھے کام بکس پڑھ سکتا ہے, نیٹ پہ جب بھی یوز کرے تو والدین اس کو دیکھیں. تو بس یہ ہے, بچہ ہو جائے گا اچھا انشاءاللہ. جی 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 سر, بہت شکریہ سر. ہم پھر واپس آتے ہیں اپنے کاروبار کی طرف, کاروبار کے متعلق جو کچھ سوال پوچھتے ہیں. سر آپ کا جو کاروبار میں کافی آپ کا ایکسپیرینس ہے, تو جو ابھی پچھلے دنوں میں جو کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگ گیا تھا, تو اب جو ہے کرونا وائرس کی جو دوسری لہر کا جو خطرہ ہے, تو اس سے کاروباری حضرات کو کیا کرنا چاہیے, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ اب آگے کیا جو اب دوسری بار جو اب لہر اگر آئے تو لاک ڈاؤن لگ جائے, اس میں وہ کیا کریں؟ دیکھیں, ہر جگہ کا دو آپشن ہوتے ہیں, یس یا نو, دن یا رات. لوگ جو ہے ایک ہی چیز پہ آپشن پہ رکھیں گے تو نقصان ہوتا ہے. اب جب کہ دنیا کو پتا پڑ گیا ہے کہ ایک فزیکل بزنس ہے, ایک آن لائن بزنس ہے, تو ہمیں ہمیشہ دو آپشن پہ کام کرنا چاہیے. کبھی بھی بزنس آگے پیچھے ہو گیا تو آن لائن ہے, تو میں یہی کہوں گا چھوٹے یا بڑے کاروبار کو کہ بھائی دو آپشن پہ کام کریں, آن لائن بھی کریں اور فزیکل بھی کریں, تاکہ آپ کا کاروبار چلتا رہے. تو شروع سے بھی میں کہتا تھا, ابھی کووڈ تو ابھی ہے 2016 2017 سے میں آن لائن ٹریننگ کرا رہا ہوں, تو پھر 2019 میں بھی کرائی. تو لوگوں کو یہی کرا کہ آن لائن کام کریں, اور آن لائن, اور جب کووڈ آ گیا تو سب لوگوں کو پتا پڑ گیا کہ واقعی ہمیں تو آن لائن کرنا چاہیے تھا. تو اس سے پہلے کہ لوگ پریشان ہوں, ہمیشہ دو راستے اختیار کرنا چاہیے. اگر ایک راستہ بند ہے, بلاک ہے, تو دوسرا راستہ ہونا چاہیے. انسان کو ہمیشہ دو آپشن پہ کام کرنا چاہیے. جی 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 سر, بہت شکریہ. آپ نے ہمیں بتایا کہ جو ہے جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں وہ دو آپشن پر کام کریں, جیسے کہ آپ وہ فزیکلی کر رہے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ آن لائن بھی کریں, تاکہ اگر کوئی بھی اس طرح کا دوبارہ اگر کوئی آ جائے یا پھر لاک ڈاؤن لگ جائے اور کسی وجہ سے, تو جو ہے ان کا کاروبار نہ رکے, وہ چلتا رہے. تو سر بہت شکریہ. میں آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. تو سر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ویور ہیں, دیکھنے والے ہیں, ان کے لیے آپ ایک کاروبار کے متعلق ایک اچھا سا پیغام دے دیں. جی جی میرا یوٹیوب چینل ہے, ٹھیک ہے, اور فیس بک پیج ہے. آپ مائی بزنس سولوشن یوٹیوب پہ لکھیں, فیس بک پہ لکھیں, گوگل پہ لکھیں, تو آپ کو ڈیٹیل آ جائے گی. اور میری جو یوٹیوب چینل پہ اس پہ ہر اسٹوڈنٹس, ہر ٹیچرس, ہر لوگوں کے ویڈیوز ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنی ویڈیو بھیج سکتا ہے میرے پاس کہ سر یہ میرے پاس اسکل ہے, تاکہ آگے میرے ڈونرس یا جو بھی بزنس مین ہیں وہ دیکھ کے اس کو ہائر کریں یا جو بھی اس سے کام لیں. تو یہ بھی میرے پاس آپشن ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ بس محنت ضروری ہے, محنت کرنی چاہیے آپ کو, اور پازیٹیو سوچیں, نیوز پیپر پڑھیں, بکس پڑھیں, اور لوگوں کے جو بھی سکسیزفل لوگ ہیں, آئنسٹائن ہو گیا, بل گیٹ ہو گیا, تو ان کے بکس پڑھیں, کیسے انہوں نے کام کیا. تو ان سب کے میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے محنت کی, تو محنت بہت ضروری ہے. جی 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 سر, بہت شکریہ. سر آپ ہمیں جو ٹیچنگ کے حوالے سے ایک پیغام دے دیں. جی کس کے بارے, سوری سر, آپ ٹیچر ہیں نا, ٹیچنگ کے بارے میں کوئی ٹیچنگ دیکھیں, جو کام بھی کرے ہمارے آپ شوق سے جو کریں. اسٹوڈنٹ ہیں, ہمارے لیے کوئی ایک پیغام آپ جی دیں. جی دیکھیں, اگر آپ کو شوق ہے ٹیچنگ کا تو آپ کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں اور کسی جاب کے لیے بیٹھا ہوں اور پرائیویٹ ٹیچنگ کے لیے ایسے ہی بس جا رہا ہوں, تو یہ نہیں. جی جو بھی پروفیشنل یوز کریں, بے شک آپ کو کوئی اور
کسی اور جاب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر 2 سال بھی اگر ٹیچنگ کر رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح کام کریں. آپ اچھی طرح کام کریں گے وہ کر جائیں گے, پھر بھلے وہ ٹیچنگ ہی کیوں نہ ہو. انٹرسٹ بہت ضروری ہے. جی 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 سر بہت شکریہ. ناظرین جیسا کہ آپ نے آج دیکھا کہ ہم نے ان سے کافی سوال جو کاروبار کے حوالے سے کیے, اور انہوں نے ہمیں بہت سے جو طریقے بتائے کاروبار کرنے کے. اگر آپ بغیر انویسٹمنٹ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے وہ بھی بتایا. اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو پھر بھی آپ کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں. تو سر کا جو میں یوٹیوب کا اکاؤنٹ کا لنک ہے جو وہ میں ابھی تھوڑی دیر جب لائیو ختم ہوگا تو میں ادھر ان کا لنک دے دوں گا, تو آپ وہاں سے کلک کر سکتے ہیں. یا پھر یوٹیوب پر آپ ان کا نام جب سرچ کر کے جو ہے ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے آپ اسے سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیسے سیل کرنی ہے. اس کے بارے میں اگر کوئی بھی ڈیٹیل معلومات لینی ہو تو سر سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو دعا بالکل میں یاد رکھیے گا. بالکل. اللہ حافظ. اللہ. سر اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا. اوکے اوکے, تھینک یو. تھینک یو. اللہ حافظ.